بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر وہی ایک اور مریض آیا میرے مطابق علاج کروانے کے لیے، جس کی بائیں طرف کی آنکھ اور سر کا درد تھا، بائیں طرف کی آنکھ اور سر میں درد تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھا۔ میں نے اس کا عموماً بائیں طرف کا درد سر جو ہے وہ درد شقیقہ ہوتا ہے، اور دائیں طرف کا درد جو ہے آنکھ کا درد صابہ ہوتا ہے۔ یہ عمومی بات ہے، لیکن بعض اوقات دائیں طرف کا درد بھی میں نے غدی عضلاتی تحریک میں دیکھا ہے، بائیں طرف کا درد بھی بعض اوقات صابی تحریک میں دیکھا ہے۔ اس لیے جب تک آپ تشخیص کو کنفرم نہیں کر لیں اس وقت تک علاج کرنے کی جو ہے وہ کوشش نہ کریں، سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو میں نے اس کی نبض دیکھی، مریض کی نبض طویل تھی، طویل کا مطلب لمبی، 4 انگلیوں تک جاتی تھی، 4 انگلیوں سے آگے بھی اگر جاتی محسوس ہو تو ہم اسے طویل کہیں گے، جو 4 انگلیوں تک محسوس ہوتی ہے طویل ہے۔ دوسری نبض زیگ تھی، زیگ کا مطلب تنگ ہے، یہ پور جو آپ کا ہے اگر نصف سے کم اس کی موٹائی ہے تو اسے ہم تنگ کہیں گے، زیگ کہیں گے۔ اگر پور سے کی آدھے حصے سے ذرا تھوڑی سی زیادہ ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ عریض ہے۔ اس لیے نبض جو ہے اس کی زیگ تھی، تنگ تھی، اور مقام کے لحاظ سے درمیان میں تھی، نہ زیادہ بلند تھی نہ زیادہ نیچے تھی، درا سے دبانے سے نبض جو ہے وہ مل جاتی تھی۔ اسے ہم کہتے ہیں غدی عضلاتی نبض اور غدی عضلاتی مریض۔ اس کے علاج کے لیے بندہ نے غدی صابی ملعین 2 گولی صبح دوپہر شام، اور تریاق معدہ آدھی چمچی صبح دوپہر شام تجویز کی۔ یہ 2 ادویاں تجویز کی، تو اللہ کے لطف و کرم سے اس کا بائیں طرف کا جو ہے وہ درد جو ہے آنکھ کا وہ بھی جاتا رہا، اور اسی طرح سر درد بھی جاتا رہا۔ تو نبض میں نے بتایا ہے کہ غدی عضلاتی تھی، تو میں نے دوائی دی تریاق معدہ آدھی چمچی صبح دوپہر شام، اور غدی صابی ملعین 2 گولی۔ اب یہاں پر لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ آپ غدی عضلاتی تو تشخیص کر رہے ہیں، پھر غدی عضلاتی تریاق معدہ جو ہے وہ کیوں تجویز کر رہے ہیں؟ اصل میں گندے کا حاملہ سار بھی جو ہے یہ غدی صابی ادویہ میں، بلکہ صابی غدی ادویہ میں بھی ڈلتی ہے، آپ مجربات دیکھ لیں اٹھا کے۔ اسی طرح جو ہے یہ پودینہ جو ہے یہ حرارت کے ساتھ ساتھ رطوبت بھی پیدا کرتا ہے، تو اس لیے یہ غدی عضلاتی اور غدی صابی کے بین یہ نقصہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے اسے نبض میں ذرا صلابت جو ہے وہ غدی عضلاتی کی نسبت ذرا زیادہ محسوس کی، اگرچہ نبض تو غدی عضلاتی تھی، اس لیے میں نے تریاق معدہ دینا اسے مناسب سمجھا۔ جب میں نے اسے تریاق معدہ آدھی چمچی صبح دوپہر شام دی، اور غدی صابی ملعین 2 گولی صبح دوپہر شام دی، اللہ کے لطف سے اس کی وہ علامت رفع ہو گئی۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے، بعض کہتے ہیں جی 2 دوائیاں کیوں ملا دیتے ہیں، ایک دوائی کیوں نہیں دیتے ایک ہی مزاج کی؟ ایک مزاج کی بھی بعض مریضوں کو دیتے ہیں، لیکن بعض کو ضروری سمجھتے ہیں کہ 2 قسم کی ادویہ دی جائیں اس کو تکلیف سے جلدی نجات دلانے کے لیے۔ ہمیں حکیم انقلاب صابر ملتانی نے یہ قانون دے دیا ہے کہ دونوں ادویہ میں سے اگر کیفیات ایک کیفیت جو ہے وہ مشترک ہے، ایک کیفیت جو ہے وہ کامن ہے، تو ان کو ملایا جا سکتا ہے، ان کو ملا کر دیا جا سکتا ہے۔ اب تریاق معدہ کو اگر ہم غدی عضلاتی بھی کہہ لیں تو دوسرا مرکب ہے غدی صابی، اس لیے ان میں گرمی مشترک ہے، اس لیے ہم ان دونوں کو ملا کر مریض کو تجویز کر دیتے ہیں
یہ جو مرکبات میں نے ملا کر دینے کے بنائے ہیں یہ حکیمی انقلاب کے دیے ہوئے قانون و کلیات کے مطابق ہے۔ میں حکیمی انقلاب کے قانون و کلیات سے ادھر تجاوز نہیں کرتا اور اسی سے بہتر اچھے نتائج حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ادویہ کے ملانے کو، اس قانون کو ضرور مد نظر رکھیں۔ اسی طرح جو ہے گرم تار میں تار گرم ملائی جا سکتی ہے۔ بعض کا حسب ضرور جب بائل بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، تر سر جو ہے اس میں بھی تری ہے، اسے بھی ملایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی عرض نہیں، اور یہ تینوں ادویہ ملا کر دی جا سکتی ہیں اور اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن کوشش ہمیشہ ایسے کرنی چاہیے کہ پہلے جو ہے غدی صابی اور صابی غدی ملا کر دی جائے۔ اگر اس سے نتیجہ جو ہے کچھ پوری طرح رزلٹ نہ دے رہا ہو تو اس کے بعد یہ ہفتہ 10 دن 15 دن استعمال کرانے کے بعد پھر تو آپ غدی صابی صابی غدی تحریک پیدا کر چکے ہوں گے، تو اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ صابی اضلاعاتی بھی ملا دیں تاکہ مریض کے ٹیسٹ جو ہیں جگر کے بڑے ہوئے انزائم جو نارمل نہیں ہو پا رہے غدی صابی صابی غدی سے، وہ نارمل ہو جائیں گے اور مریض جو ہے اپنے نارمل ٹیسٹ دیکھ کر مطمئن ہو جائے گا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اللہ حافظ۔